السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ینفعنا وزدنا علما۔ سورہ قریش۔ آج ہم سورہ قریش کی مختصر سی تفسیر دیکھیں گے۔ پہلے ہم اس کی تلاوت کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لإیلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف فلیعبدوا رب ھذا البیت الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف۔ شروع ہے اللہ تعالیٰ کے نام سے جو نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ قریش کو مانوس کرنے کے سبب، یعنی ان کو جاڑے اور گرمی کے سفر سے مانوس کرنے کے سبب، پس لوگوں کو چاہیے کہ اس نعمت کے شکر میں اللہ اس گھر کے مالک کی عبادت کریں جس نے ان کو بھوک میں کھانا کھلایا اور خوف میں امن بخشا۔ سورہ قریش مکی صورت ہے اور اس کا زمانہ نزول اگر دیکھا جائے تو نزول کے اعتبار سے یہ سورہ فیل کے فوراً بعد، یعنی جب واقعہ فیل ہوا اس کے قریب کے زمانے میں نازل ہوئی۔ یعنی مکہ سے ہاتھیوں اور ہاتھی والوں کو روکا اور قریشیوں کو امن و امان کی ضمانت دی گئی اس صورت میں۔ یہ مکی صورت ہے۔ مکی اور مدنی صورتوں کا مفہوم آپ کو تھوڑا پتہ ہوگا کہ مکی اور مدنی صورتوں کی جو اصطلاحات ہے اس میں 3 معنوں میں استعمال ہوتی ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ مکی صورتیں وہ ہیں جو مکہ اور اس کے گرد و نواح میں نازل ہوئیں، اور مدنی وہ ہیں جو مدینہ یا اس کے گرد و نواح میں نازل ہوئیں۔ اور دوسری اصطلاحات میں یہ ہے کہ مکی وہ ہیں جن میں اہل مکہ کو خطاب کیا گیا، اور مدنی وہ ہیں جن میں اہل مدینہ کو خطاب کیا گیا۔ اور تیسری ہے کہ وہ صورتیں جو ہجرت سے پہلے نازل ہوئیں ان کو مکی صورتیں، اور جو ہجرت کے بعد نازل ہوئیں ان کو مدنی صورتیں کہا جاتا ہے، اور یہی زیادہ صحیح رائے ہے۔ تعارف اور فضیلت میں ہم دیکھیں گے کہ اس کی فضیلت میں ایک غریب حدیث ہے بہقی کی کتاب میں، خلافیات میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے قریشیوں کو 7 فضیلتیں دی ہیں۔ ایک تو یہ کہ میں ان میں سے ہوں، یعنی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قریش میں سے ہیں۔ دوسرے یہ کہ نبوت ان میں سے ہے۔ تیسرا یہ کہ بیت اللہ کے پاسبان ہیں یہ۔ چوتھا یہ کہ چاہے زمزم کے ساقی ہیں، یعنی اس کے پینے والے ہیں۔ پانچویں یہ کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں ہاتھی والوں پر غالب کیا۔ اور چھٹا یہ کہ 10 سال تک انہوں نے اللہ تعالیٰ کی عبادت کی جبکہ اور کوئی عبادت الہی نہ کرتا تھا۔ ساتویں یہ کہ ان کے بارے میں قرآن مجید میں یہ صورت نازل ہوئی۔ کون سی صورت؟ سورہ قریش۔ اور ظاہر ان کے نام پہ نازل ہوئی تو یہ ان کی ایک فضیلت ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ پڑھ کر یہ صورت تلاوت فرمائی، اور اس کو حاکم میں حدیث نمبر 536 ہے۔ اور اسی طرح اس کی ہم شروع کرتے ہیں تفسیر۔ اچھا، اس صورت میں قریش پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے رب کریم کے خاص انعامات کا بھی ذکر ہے پوری 4 آیات میں۔ جو موجودہ آسمانی قرآن کی ترتیب میں یہ صورت سورہ فیل سے علیحدہ ہے، یعنی ان دونوں کے درمیان بسم اللہ کی آیت کا فاصلہ ہے، لیکن مضمون کے اعتبار سے یہ صورت پہلے سے ہی متعلق ہے۔ جیسا کہ محمد بن اسحاق، عبد الرحمن بن زید بن اسلم وغیرہ سے تصریح کی ہے، اس بنا پر معنی یہ ہوں گے کہ ہم نے مکہ سے ہاتھیوں کو روکا
اور ہاتھی والوں کو ہلاک کیا کہ یہ قریشیوں کو الفت دلانے اور انہیں اجتماع میں ساتھ بامن اس شہر میں رہنے سہنے کے لیے تھا۔ یعنی کہ ہاتھی والوں کو اللہ تعالیٰ نے جو روکا، جو ان کا ہاتھی والوں کا جو حال کیا، کیونکہ وہ ایک ابرہہ نامی یمن کا شخص تھا جس نے کہہ لیں کہ خانہ کعبہ پر حملہ کرنے کی جرت کی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو تہس نہس کر دیا اور ان کے اوپر کہہ لیں کہ پرندوں کے جھنڈ ایسے لشکر بھیجے کہ جو ان کے اوپر انہوں نے پتھراؤ کیا اور وہ سارے بوس ہو گئے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ سارا کچھ اس لیے کیا تھا تاکہ قریش جو ہیں اس شہر میں امن سے رہ سکیں، کہ انہیں پتہ ہو کہ ہم اللہ تعالیٰ کی اس میں حفاظت میں ہیں، اور یہ کہ انہیں کسی قسم کا خوف اور نقصان کا اندیشہ نہ رہے۔ اور پھر یہ بھی اس صورت میں ان کے قریش والوں کو بھوک سے بھی، یعنی کہ جاڑے کے سردی میں اور گرمیوں میں دور دراز کے سفر وہ بڑی امن و امان سے طے کر سکتے تھے۔ کیوں کر سکتے تھے؟ کیونکہ مکہ جیسے محترم شہر میں رہنے کی وجہ سے ان کی ہر جگہ عزت ہوتی تھی، اور نہ صرف ان کی عزت ہوتی تھی بلکہ جو ان کے ساتھ ہوتا تھا ان کی بھی عزت ہوتی تھی۔ اچھا، اب کچھ جنہوں نے دونوں صورتوں کو ایک ہی صورت شمار کیا ہے ان میں حضرت ابی بن کعب ہیں۔ ان کے مصحف میں دونوں میں کوئی فرق نہیں مضمون کے اعتبار سے۔ اسی طرح عمرو بن میمون اودی ہیں، انہوں نے کہا کہ ہم نے مغرب کی نماز عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے پڑھی تو انہوں نے پہلی صورت میں سورہ 3 کی تلاوت کی اور دوسری میں الم تری کیف اور لإیلاف قریش پڑھی۔ فرا نے کہا کہ یہ صورت پہلی کے ساتھ ملی ہوئی ہے، لیکن کچھ نے کہا کہ یہ ماقبل کے ساتھ متصل نہیں ہے، کیونکہ دونوں صورتوں کے درمیان بسم اللہ ہے، اور یہ اس بات کی دلیل ہے کہ پہلی صورت ختم ہو چکی ہے۔ لإیلاف قریش کے مانوس کرنے کے سبب۔ ایلاف کا جو مادہ ہے وہ الف لام فا الف سے ہے، اور اس سے الفت مشہور و معروف لفظ ہے۔ الفت کے معنی ایسی محبت ہے جو خیالات میں ہم آہنگی کی وجہ سے ہو، اور الف کے ایک معنی کسی چیز کے منتشر اجزاء کو اکٹھا کرنا، بکھری ہوئی چیزوں کو اکٹھا کر دینا اور انہیں ترتیب کے ساتھ جوڑنا ہے۔ مثلا جیسے ہم کہتے ہیں کتاب کی تالیف، اس کا بھی یہی مفہوم ہے کہ کتاب کی مختلف مضامین کو اور اس کے مطلب ٹاپکس جو ہوتے ہیں ان کو جوڑ کر ایک کتاب بنا دینا، تو یہ تالیف بھی اسی سے ہے۔ گویا الاف کے مفہوم میں الفت، مؤانست اور قریش کے منتشر افراد کی اجتماعیت کے سب مفہوم پائے جاتے ہیں۔ لإیلاف قریش جہاں تک قریش کا تعلق ہے تو یہ بنو نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مضر ہیں۔ نظر کی اولاد میں سے ہیں۔ جو بھی شخص ہے وہ قریشی ہے، اور بنو کنانہ اور اس سے اوپر کے افراد کو قریش نہیں کہا جاتا۔ حدیث میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک روایت مروی ہے، آپ نے فرمایا کہ ہم نصر بن کنانہ کی اولاد ہیں اور اپنی ماؤں پر تہمت نہیں لگاتے، اور ہم اپنے آبا سے نسب کی نفی نہیں کرتے۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ حضرت واصلہ بن عسکہ نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ اصطفیٰ من بنی کنانہ قریشم واصطفیٰ من قریشی بنی ہاشم واصطفانی من بنی ہاشم۔ اللہ تعالیٰ نے اولاد اسماعیل میں سے بنو کنانہ کو چنا، اور بنو کنانہ میں سے قریش کو چنا، اور قریش میں سے بنی ہاشم کو چنا، اور بنی ہاشم میں سے مجھے چنا۔ یہ حدیث جو ہے صحیح اور ثابت ہے، اور اسے امام بخاری اور امام مسلم اور دوسرے علماء نے بھی نقل کیا ہے۔ قریشیوں کو قریش کیوں کہتے ہیں؟ اب اس کے بارے میں قریشیوں کو قریش کا نام دینے کے مختلف اقوال ہیں۔ نمبر ایک، وہ جدا جدا ہونے کے بعد جمع ہوئے، اور تقرش کا ایک معنی جمع ہونا ہے۔ نمبر دو، وہ تاجر لوگ تھے، وہ اپنی کمائی سے کھاتے تھے، اور تقرش کا معنی کمانا ہے۔ نمبر تین، وہ حاجیوں کی ضروریات کی جستجو کرتے اور ان کی ضرورت کو پورا کرتے۔ تو قریش کے ایک معنی تفتیش کرنا بھی ہے، یعنی وہ تفتیش میں رہتے، جستجو میں رہتے
کہ حاجیوں کی کیا کیا ضروریات ہیں اور پھر ان کو پورے کرنے کی کوشش کرتے۔ نمبر 4، روایت بیان کی گئی ہے کہ حضرت امیر معاویہ نے حضرت ابن عباس سے پوچھا کہ قریش کو قریش کیوں کہا گیا؟ تو حضرت ابن عباس نے جواب دیا کہ سمندر میں ایک طاقتور جانور ہے جن کو کرش کہتے ہیں، جو خود تو دوسروں کو کھا جاتا ہے لیکن وہ اسے کوئی نہیں کھا سکتا، وہ خود غالب آ جاتا ہے اور کوئی اس پر غالب نہیں آتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے قریش کو یہ فضیلت دی ہوئی تھی۔ آگے ہے لِإِيلَافِ قریش۔ لِإِيلاف امام ابن جریر فرماتے ہیں کہ لِإِيلاف میں پہلا لام تعجب کا لام ہے، یعنی کہ اس لحاظ سے پھر یہ دونوں صورتیں بالکل جدا ہیں، جیسا کہ مسلمانوں کا اجماع ہے، تمام مسلمانوں کا اس پر اجماع ہے کہ دونوں صورتیں الگ ہیں، کیونکہ ان کے درمیان میں بسم اللہ بھی آ گئی۔ تو گویا یوں فرمایا جا رہا ہے کہ تم قریشیوں کے اس اجتماع اور الفت پر تعجب کرو کہ میں نے انہیں کیسی بھاری نعمت عطا فرمائی ہے۔ جیسا مطلب ہوتا ہے نا کہ انسان کو کسی بات پہ تعجب ہوتا ہے کہ اتنے زیادہ اللہ تعالیٰ کا ان پر احسان اور اتنی بڑی نعمت۔ ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف، یعنی ان کو جاڑے اور کون سی نعمت اللہ تعالیٰ بھاری نعمت کا ذکر کر رہے ہیں کہ اللہ نے انہیں مانوس کر دیا، ایلافہم مانوس کر دیا ان کو رحلۃ الشتاء سفر میں، شتائی کہہ لیں کہ سردی کے اور والصیف گرمی کے۔ تو جس طرح پہلی آیت میں بھاری نعمت کا ذکر ہے، مراد یہ کہ قریش جاڑوں میں اور گرمیوں میں کیا دور دراز کے سفر امن و امان سے طے کر سکتے ہیں، کیونکہ مکہ جیسے محترم شہر کی وجہ سے ہر جگہ ان کی عزت ہوتی تھی، ورنہ اس زمانے میں کیا ہوتا تھا کہ قافلے لوٹ لیے جاتے تھے اور کوئی اتنے امن امان سے تجارت بھی نہیں کر سکتا تھا اور نہ یہ جو ہے کہ دور دراز کے سفر کر سکتا تھا۔ لیکن ان کو کوئی قریش مکہ کو کوئی کچھ نہیں کہتا تھا، کیونکہ یہ مکہ کی وجہ سے ان کی عزت تھی اور یہ بیت اللہ کے محافظ بھی تھے، بلکہ ان کے ساتھ بھی جو ہوتا تو اس کو بھی امن و امان سے وہ بھی امن و امان سے سفر طے کر لیتا تھا۔ اسی طرح وطن سے ہر طرح کا امن انہیں حاصل ہوتا تھا، جیسے کہ اور جگہ بھی قرآن مجید میں موجود ہے۔ قرآن پاک میں آتا ہے کہ کیا یہ دیکھتے نہیں ہیں کہ ہم نے حرم کو امن والی جگہ بنا دیا، اس کے آس پاس تو لوگ اچک لیے جاتے تھے لیکن یہاں کے رہنے والے نہ ڈر ہیں، کہ اللہ تعالیٰ نے اتنا زیادہ اس شہر کو امن والا بنایا کہ یہاں کے رہنے والوں کو کوئی ڈر نہیں ہے کہ ان کے ساتھ کوئی بھی انہیں نقصان ہوگا یا کوئی انہیں نقصان پہنچائے گا۔ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَٰذَا الْبَيْتِ، لوگوں کو چاہیے کہ اس نعمت کے شکر میں اس گھر کی عبادت کریں۔ فَلْيَعْبُدُوا، پس چاہیے کہ عبادت، اس میں یہاں پر جو لام آ رہا ہے وہ لام امر ہے۔ ربا کس کی عبادت کریں؟ رب ھذا البیت، اس گھر کے رب کی۔ اس کو اس طرح سے ایسے کیوں کہا گیا؟ کیونکہ انہوں نے اہل مکہ والے جو تھے وہ بتوں کی پوجا کرتے تھے، تو اس لیے کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے خود کو ان کے بتوں سے امتیاز کیا کہ اللہ تعالیٰ نے جب تم پہ اتنے احسان کیے ہیں اور تم کو اتنی زیادہ نعمتیں دی ہیں اور تم لوگوں کو اتنا امن دیا ہے، تو بس ان کو چاہیے کہ یہ میری اس نعمت کے شکر میں۔ فل یابدو میں لام امر آ رہا ہے، یہ ابدا یابدو سے جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے، بس ان کو چاہیے، یعنی ان سب کو، قریش مکہ کو اور مکہ والوں کو چاہیے کہ میری اس نعمت کا شکر ادا کریں، اور اس کس طرح شکر ادا ہوگا؟ کہ صرف میری ہی عبادت کریں، یعنی کہ یہ جو بتوں کو پوج رہے ہیں، جو انہوں نے شرک بنائے ہوئے ہیں، تو کیا ہے کہ یہ صرف میری عبادت کریں۔ جیسے قرآن پاک میں ایک اور جگہ ہے، قُلْ إِنَّمَا أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ اللَّهَ وَلَا أُشْرِكَ بِهِ إِلَيْهِ أَدْعُو وَإِلَيْهِ مَآبِ۔ اچھا، یعنی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تم کہہ دو کہ مجھے تو صرف یہی حکم دیا گیا ہے کہ میں اس شہر کے رب کی عبادت کروں جس نے اسے حرم بنایا اور جو ہر چیز کا مالک ہے، اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں اسی کا مطیع اور فرما بردار بن کر رہوں۔ الذی، آگے دیکھیں آخری آیت، الذی اطعمہم من جوع و آمنہم من خوف،
خوف، جس نے ان کو بھوک میں کھانا کھلایا اور خوف سے امن بخشا۔ الذی، جو، جس نے، اسم موصولہ ہے، یہ آپس میں جو الفاظ کو جملے کو ملانے کے لیے۔ اطعمہم، واحد مذکر غائب ہے، انہیں کھانا دیا، من جوئم، بھوک سے، وآمنہم، اور پھر اور انہیں امن دیا، یہ بھی آمنہ، یہ بھی واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، من خوفن، خوف سے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ بتایا کہ بس اسی کی عبادت کرو، یعنی اس رب کی۔ کس کی عبادت؟ وہ رب بیت جس نے انہیں، اب اس رب بیت کی جس کی عبادت کے لیے کہا گیا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی یہاں پہ صفات بتائی جا رہی ہیں کہ اس کی کیوں عبادت کرو، کہ جس نے انہیں بھوک میں کھانا کھلایا۔ بھوک میں کھانا کیسے کھلایا؟ کہ جیسے ان کے لیے تجارتی سفروں کو آسان بنایا، ان کے لیے تجارت کو آسان بنایا، ان کے قافلے جو ہیں وہ بڑے امن و امان سے آتے جاتے، تجارت کرتے، گرمی سردی ہر طرح کے اس سے کہہ لیں کہ خوف سے وہ نہ ڈر رکھا اللہ تعالیٰ نے انہیں۔ بس انہیں چاہیے کہ اس کی عبادت میں کسی چھوٹے بڑے کو شریک نہ کریں، اور جو اللہ کے اس حکم کی بجا آوری کرے گا تو دنیا میں اس امن کے ساتھ آخرت میں بھی امن و امان میں رہے گا۔ اللہ نے اپنے آپ کو ان کے بتوں سے امتیاز فرمایا ہے۔ تفسیر القرطبی، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی شہر مکہ کے لیے امن اور رزق کی دعا فرمائی تھی۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمَ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ۔ یہ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 126 ہے۔ ترجمہ، جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا اے پروردگار تو اس جگہ کو امن والا شہر بنا اور یہاں کے باشندوں کو جو اللہ تعالیٰ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھنے والے ہوں پھلوں کا رزق عطا فرما۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ مکہ میں کس قدر امن اور رزق کی کشادگی ہے۔ دیکھیں ہر طرح کے پھل موجود ہیں، حالانکہ وہ ایک بالکل بنجر علاقہ ہے، کوئی وہ میدانی علاقہ نہیں ہے، لیکن یہ ان پر اللہ تعالیٰ کا انعام ہے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کی قبولیت ہے۔ اور پھر فرمایا کہ اس کی نافرمانی کرنے والا، مطلب یہ تو انعام ان کے لیے ہیں کہ جو اس کی فرما برداری کرے گا اور جو اللہ تعالیٰ جو اس کا اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرے گا اور مطیع رہے گا، لیکن جو نافرمانی کرنے والے ہیں یہ ان سے اللہ تعالیٰ اس امن کو بدامنی سے اور آخرت میں بھی ڈر خوف سے اور انتہائی مایوسی سے بدل دے گا۔ ان کا جو آخرت کا جو امن ہے اس کو بھی خوف سے بدل دے گا۔ جیسا کہ ایک جگہ سورہ نحل میں فرمایا ضرب اللہ مثلا قریۃ کانت آمنۃ، تھوڑی لمبی آیت ہے، ترجمہ دیکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان بستی والوں کی مثال بیان کرتا ہے جو امن و اطمینان کے ساتھ تھے، ہر جگہ سے بافراغت روزیاں کھینچی چلی آتی تھیں، لیکن انہیں اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کرنے کی سوجی۔ تو چنانچہ پھر کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں بھوک اور خوف کا لباس چکھا دیا۔ یہی تو ان کے کرتوت کا بدلہ تھا۔ ان کے پاس انہی میں سے اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے آئے، لیکن انہوں نے ان کو جھٹلایا، تو اس ظلم پر اللہ تعالیٰ کے عذابوں نے انہیں گرفتار کر لیا۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے قریشیو، تمہیں تو اللہ یوں راحت و آرام پہنچائے، گھر بیٹھے کھلائے پلائے، جو چاروں طرف بدامنی کی آگ کے شعلے بھڑک رہے ہوں، اور تمہیں امن و امان سے میٹھی نیند سلائے، پھر تم پر کیا مصیبت ہے جو تم اپنے اس پروردگار کی توحید سے جی چراؤ اور اس کی عبادت میں دل نہ لگاؤ، بلکہ اس کے بجائے دوسروں کے آگے سر جھکاؤ۔ تو دیکھیں اس کے بعد جب ہر چیز، ہر نعمت اللہ تعالیٰ نے دی، انسان کو ایک ذرے سے کمال بنایا، سب کچھ اللہ تعالیٰ دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے اتنے احسانات ہیں، پھر کون سی بات رہ جاتی ہے کہ ہم اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کے آگے سر جھکائیں یا کسی اور سے دعائیں کریں۔ تو اس میں ہمارے لیے بھی دیکھیں لمحہ فکریہ ہے کہ اس صورت میں بہت بڑا سبق ہے،
اور لمحہ فکریہ یہ کہ ہمیں بھی اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ نعمتوں سے نوازا ہے۔ سب سے بڑی ہمیں اللہ تعالیٰ نے اسلام کی نعمت دی، دین اسلام کی نعمت، اور اس کے بعد یہ کہ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا، امت محمدیہ میں سے ہیں ہم، پھر ایک آزاد ملک میں رہتے ہیں۔ اس کے علاوہ اتنی بے شمار نعمتیں ہیں کہ جن کا ہم شمار بھی نہیں کر سکتے، لیکن اگر ہم اسی طرح اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرائیں گے اور نافرمانی کرتے رہیں گے تو پھر خدا نہ خواستہ اللہ ہم سے یہ نعمتیں چھین کر عذاب کا مستحق بھی ٹھہرا سکتے ہیں، نعوذ باللہ۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اللہ اور اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت پر جما دے، آمین۔ آپ لوگوں میں سے کسی کا کوئی سوال ہے تو آپ لوگ کر سکتے ہیں، یا کوئی اپنی بات شیئر کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں۔ کوئی سوال نہیں؟ چلیں ٹھیک ہے، پھر آخر یہاں پہ اپنی بات کا اختتام کرتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ المبین سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔